صدقۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے، یہ رقم زیادہ بہتر اور احوط یہ ہے کہ اناج دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادوا صاعا من طعام فی الفطر، فطرے میں تم 1 صاع طعام دو، 1 صاع کھانا دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے کیا دینا چاہیے، یہ 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے۔ 3 کلو آپ پکڑ لو احتیاط کے طور پر، 2.5 کلو تو کم سے کم ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے صاع دے، کیا من طعام، کھانے میں سے ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں ان کو صدقے میں پیسے دے دیں گے، جوتے چپل لا لیں گے، نہیں، یہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ آپ الگ سے ان کو عید کے لباس وغیرہ کے لیے دینا ہے دے دو، لیکن آپ فطرے میں اناج دو، زیادہ راجح اور احوط قول یہی ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا، صاع من طعام، کھانے کی چیز میں سے دو۔ تو آپ نے جب کھانے کی چیز متعین کی ہے تو اسی کو دینا چاہیے، اس کی مقدار بھی طے کر دی، صاع من طعام فی الفطر، یہ دینا چاہیے۔ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے یہ زکوٰۃ الفطر، یہ فطرانہ ادا کر دیا تو اس نے اس فرض کو ادا کر دیا جو اس کے اوپر اللہ مالک کی طرف سے کیا گیا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اور جو عید کی نماز سے پہلے غریب و فقیروں کے اندر یہ چیز نہیں پہنچا سکا، نہیں نکال سکا، بلکہ عید کی نماز کے بعد نکالا، تو یہ عام صدقہ و خیرات میں سے صدقہ و خیرات ہے۔ بعض لوگ بجائے یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ شعیر ہو یا کھجور ہو یا گندم ہو یا چاول، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی روزمرہ کی خوراک ہے، اس میں سے نکالنے کی بجائے، اکثر سوال کرنے والے بھی سوال کریں گے جی اس دفعہ فطرانہ کتنا ہے، معنی یہ کہ اس دفعہ کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں پیسے دینا سنت سے ثابت نہیں، غیر مسنون عمل ہے۔ مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں سے جو چیز آپ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں تو چاول، جو کھاتے ہیں تو وہ، کھجور کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، جو چیز آپ کی خوراک میں سے اچھی چیز، اس کو نکالیے اور وہ غرباء اور فقراء تک پہنچائیے۔ پیسے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق درست نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کا حکم دیا، جس چیز کا صحابہ نے جس کو سمجھا اور عمل کیا، وہ چیز جو، کھجور، گندم، اس شکل کے اندر یہ چیزیں نکالنی چاہیے اور یہی غرباء تک پہنچانی چاہیے۔ جی شیخ صاحب، فطرانے سے متعلق جیسے کہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے، اور مقالات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، کلپس بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا لیکن اس زمانے میں پیسے آسان ہیں، اسی سے فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور دلائل بھی دیتے ہیں لوگ۔ دیکھیے، دلائل کا جہاں تک کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں تک دلائل کا تعلق ہے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات جھوٹی ہے، کوئی دلیل موجود ہے۔ قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے، یہ 3 چیزیں لے لیں آپ۔ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صدقہ فطر قیمت یعنی بھی دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر وہ لوگ غور کریں اور خوف کریں۔ یہ ضرورت یہ ہے کہ نصوص کی تقدیس کی جائے، اللہ کے رسول سے جو نصوص ہیں قرآن حدیث کے، ان کو سامنے رکھا جائے۔ اگر قیامت دن اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا، صاع من طعام، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ذرا سوچیں آپ۔ یہاں لنترانیاں ہانک لیں اور بکواس کر لیں، فلسفے گڑھ لیں آپ کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو اسلام کو معلوم نہیں تھا، شریعت کو معلوم نہیں تھی، یہ بات اللہ کے تعلق معلوم نہیں تھا کہ ہاں بھائی ایسا وقت آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ صاع من طعام، صاع من شعیر، صاع من تمر، صاع من اقط۔ کیا اس وقت دینار و درہم نہیں تھے؟ خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی تھی کہ نہیں تھی؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس لیے جہاں پر کوئی بڑی مجبوری نہ پیش آئے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات، جہاں پر کوئی مجبوری نہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ
صدقے فطر میں غلہ ہی دینا چاہیے، نقد نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ آج لوگ غلہ نہیں لیتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا ہے بامبے جیسی جگہ میں، وہاں لوگ بڑے شوق سے غلہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ آپ کا کام ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، صرف ٹیلی فون کریں، کہیں کو دیکھیں نہیں، اور کیا ہے فوراً جب دیکھیں کہ آج شام عید ہو گئی ہے اپنی گاڑی لے کر کے نکلے اور دکان سے خریدے اور کسی کو دے دیا۔ ظاہر بات کہ آپ نے کوئی تلاش نہیں کیا۔ تلاش کیجئے آپ کے پڑوس میں عید کے دن جو آپ چاول کھاتے ہیں، جو آپ سوئیاں کھاتے ہیں، اسی میں سے لے جا کر کسی بیوہ اور غریب اور یتیم کو دیے، بڑے شوق سے لے لیں گے، اس لیے کہ یہ چاول ان کو سال میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہاں بھائی وہ نقود کے زیادہ حقدار ہیں، ہر زیادہ ضرورت مند ہیں، ہر زمانے میں لوگ نقود کے زیادہ ضرورت مند تھے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے بندے سارا کا سارا معاملہ صدقے فطر ہی کے اوپر کیوں آتا ہے؟ آپ جہاں آج 10 ریال یہاں مال لے رہا ہوں، 12 ریال آپ صدقے فطر دیتے ہیں، 10 ریال اور نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھانے کے لیے ہو یا اس کے دوسرے کے لیے ہو؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ اپنے بچے کو تو آپ عید کے دن 50 ریال دے دیتے ہیں اس کو جا کر کے اور اڑا دیتا ہے نا۔ غریب کے لیے آپ سے 10 ریال 15 ریال نہیں نکل سکتا؟ تو آپ کو اگر یہ فکر ہے اور یہ غم کھائے جا رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہاں بھائی اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے اوپر قرض ہے اور اس کو یہ ہے، کھانا ہوگا تو اس کے پاس کھانا تو موجود ہے، 50 فلسفے گڑھیں گے۔ اتنا درد ہے قوم کا تو 10 ریال اور نکالو نہ 15 ریال جمع کرو لوگوں سے اور ان غریبوں مسکینوں کو دے دو تاکہ ان دونوں کام چل جائے، شریعت کے حکم کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور ان کا کام بھی چل جائے، آپ کا فلسفہ بھی پورا ہو جائے۔ علی کل حال اگر کوئی مجبوری نہ ہو، دیکھیے زیادہ سے زیادہ جو منقول ہے صحیح سند سے وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز سے ہے، کسی صحابی سے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جہاں آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں ایک صحابی کے ایک تابعی کا قول آ رہا ہے نا، یا اہل کوفہ میں ابو اسحاق سبھی بیان کا اہل کوفہ کا معاملہ ہے، لیکن عام مسلمانوں کا کیا رہا ہے؟ کوئی ایک حدیث بھی لا کر کے، حتیٰ کہ جہاں تک معاملہ یہ آیا ہے گیہوں کا معاملہ، تو اسے حساب تو لگایا ہے لیکن دیا ہے لوگوں نے گیہوں ہی، درہم نہیں دیا۔ حساب تو لگایا ہے کس کا؟ درہم کا، لیکن دیا کیا ہے؟ غلہ ہی دیا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک احتیاط، بلکہ شدید احتیاط کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ یہ انسان کے اوپر واجبات میں سے جی شیخ صاحب، یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے چھوٹے پیسے نہیں تھے، کہاں سے یہ بھی جہالت ہے۔ دانق تک موجود تھا وہاں پر، فلس اور دانق تک موجود تھا، جو ایک درہم کا شاید 20واں حصہ ہوا کرتا تھا۔ کون کہتا نہیں تھا؟ کون کہتا ہے نہیں تھا؟ 2.5 کلو کے حساب کا پیسہ آ سکتا تھا اس وقت؟ بالکل آ سکتا تھا بھائی۔ ایک دانق درہم کا ہمارے خیال پتہ نہیں 20واں کتنا حصہ، 10واں صحیح طور پر یاد نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، حتیٰ کہ سنن ابو داؤد میں لفظ دانق کا ذکر موجود ہے۔ کون کہتا چھوٹے پیسے نہیں تھے؟ یہ سب فلسفے ہیں۔ جی شیخ صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا، اسی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ اناج وغیرہ، سیویاں وغیرہ لے جا کر دے جائیں، مثال کے طور پر اگر ایک گھر کی پوری ہماری زکوٰۃ فطر ہے اور ہم یعنی چاہیں تو ایک ہی اناج، سنت تو یہ کہ ایک ہی دیا جائے، کیا یہ بھی طریقہ کار جائز ہو سکتا ہے کہ آدمی اتنے پیسے کا حساب لگائے اور اس پیسے سے مختلف اناج خریدے؟ مثال کے طور پر تھوڑا سا چاول، تھوڑا گیہوں اور تھوڑے سے پیسے کا حساب نہ لگائیے آپ۔ پھر کیسے لگائے؟ آپ حساب لگائیے، آپ 2.5 کلو چاول لے لیجئے، 2.5 کلو گیہوں لے لیجئے، 2.5 کلو اور کوئی چیز، 2.5 کلو اور جو، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ملا کے دینا چاہیں دے دیں، کوئی بات نہیں ہے نا، کوئی حرج نہیں، ملا کے دینا چاہیں دے دیں۔ 2.5 کلو آپ لے لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو لوگوں نے سیویاں وغیرہ، تیل وغیرہ بھی 2.5 کلو لے لیں۔ تیل غذا میں نہیں ہے، تیل مصالح ہے، غذا بنانے والا ہے، غذا نہیں ہے وہ تیل۔ چینی غذا نہیں وغیرہ، سیوئی انشاءاللہ اس لیے رمضان ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ چل سکتی ہے۔ شکر نہیں،
شکر یہ کیا ہے؟ غذا بنانے والی چیزوں میں داخل ہے. غذا میں کوئی شکر کھاتا نہیں. ایسے ہی آج کل لوگوں کو شکر ہو رہی ہے, آپ جو ہے شکر صدقہ فطر میں دے کر لوگوں کو مریض کریں گے, تو اس کو اپنے طرف سے کسی اور مد سے نکالا جائے گا. وہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے خوشی کا دن ہے آپ کے, آپ جہاں یہ نکالتے ہیں اس کے ساتھ اور کچھ پیسہ دے دیں, ہے نا, تاکہ اس سے وہ جو ہے اپنا جا کر کے ہاں بھائی اسے شکر لے لینا, اس سے یہ لے لینا. کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا جو سخی ہو جایا کرتے تھے. جی اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر میں کیا دینا چاہیے. نبی علیہ السلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور دیگر روایتوں میں یہ الفاظ صاف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اناج ہوتا تھا اسی اناج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صاع من طعام, اناج کا جو ہے ایک صاع, یا شعیر جو, یا دوسرے عقیق پنیر, اس زمانے میں پنیر عام غذا تھی تو پنیر دیا جاتا تھا. اور یہ بھی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منقع بھی دیا جاتا, اس لیے کہ منقع بھی غذا تھی ان کی. تو جو آدمی کی اپنی غذا ہے اس غذا کا جو اناج ہے وہ اناج آدمی صدقے میں دے گا. ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ کیا اناج کے بدلے میں قیمت دی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس مسئلے میں آپ جانتے بہت اختلاف کرتے ہیں. اس مسئلے کی تفصیل میں گئے بنا میں مختصراً آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیسہ بھی تھا, اناج بھی تھا, اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ معلوم تھا کہ پیسے سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج ہی کو دیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اناج ہی صدقہ فطر میں دیں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو ذمہ داری دے رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے پیسہ دے رہے ہیں ذمہ دار کو, بیت المال کے ذمہ دار کو, مسجد کے ذمہ دار کو, یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذمہ داری دے دیں, میں یہ پیسہ دے رہا ہوں کہ آپ اس سے اناج خرید کر مستحق کو دیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن صدقہ فطر جو آپ کی طرف سے آپ دیں یا آپ کی طرف سے دیا جائے وہ اناج کی شکل میں ہی دیا جانا چاہیے. یہی بات زیادہ صحیح ہے, یہی بات زیادہ صحیح ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کافی لمبا اختلاف اس کے اندر ہے. لیکن جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں پیسہ دینار و درہم بھی تھے, اللہ کے نبی کے زمانے میں اناج بھی تھا. نبی علیہ السلام نے اناج ہی دیا ہے تو ہم اور آپ بھی اناج ہی لیں. اب اس کے بعد لوگ کافی سوالات کرتے ہیں کہ غریب آدمی, ایک آدمی اناج دیا تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی, دوسرا آدمی اناج دے گا تو وہ کیا کرے گا, پیسہ دے گے تو وہ زیادہ فائدہ اٹھائے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے کا حکم دیتے ہیں, اس کے پیچھے حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے نبی کی سنت میں جو بات جیسی آئی ہے ویسا عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. تو پیسہ دینے کے بجائے اناج بھی دیں. اور اگر کوئی آدمی غریب آدمی کہتا ہے کہ مجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صدقہ فطر کے محتاج نہیں ہو, کسی دوسرے محتاج کو تلاش کر کے دے دیجیے. آپ اس کو چاہے تو عام صدقے کے نام پہ جیب سے پیسہ دے دیجیے. وہ کہتا ہے اناج کی مجھے ضرورت نہیں تو آپ کہہ دیجیے صدقہ فطر کے پھر آپ مستحق نہیں ہیں, ہم آپ کو عام صدقہ تو خیرات میں سے کچھ پیسہ دے دیں گے, صدقہ فطر کے نام پہ جو اناج کا مستحق ہے اسے اناج دیں. کیسے عدل ہے یہ انصاف والی بات ہے, یہ عین ظلم ہے. یہ ہر ایک کی اپنی غذا الگ ہے, ہماری روزینہ کی زندگی الگ ہے, آپ کا معاملہ الگ ہے. ہر ایک اپنے تئیں جو کھاتا ہے روزانہ اس کی جو عام متوسط درجے کی جو غذا ہے اس سے متعلق ایک ساع نکالے. 2.5 کلو وغیرہ کی بات نہ کرے, ضرور نہیں کہ 2.5 کلو, یہ غلط ہے. یہ سب آپ اپنے خرید لیجئے, دیکھ لیجئے, ہر چیز کو ڈال کے دیکھ لیجئے کتنا کیا بنتا ہے. سب 2.5 کلو کے نہیں بنتے, یہ ایک چیز. پھر اس پر قیمت طے کرنا یہ تو اور غلط چیز ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام درہم و دینار نقد تھے, نقد سمجھ رہے ہیں, نقد سمجھتے, نقد بھی تھے, اور یہ اس طرح کی گیہوں وغیرہ کی قبیل کی چیزیں بھی تھی کھانے پینے کی. ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ, اپنے زمانے کے کھانے پینے کی چیزیں بتلا رہے ہیں. پنیر ہے, تمر ہے, نہیں تمر کہتے ہیں کھجور کو. یہ چیزیں ہمارے عام مطعومات کھانے پینے کی چیزیں تھیں. یہ ہم زکوٰۃ کے طور پر نکالا کرتے تھے, پیسے تھے ان کے پاس, روپے پیسے,
₹250 نکال کے دینے کی بات نہیں آنی چاہیے. اسی کے مطابق آپ کے گھر میں جو اناج ہے، جو غلہ ہے، اسی میں سے نکال کے دینا چاہیے. یہ اصل ہے، تبھی قبول ہوگا اللہ کے ہاں. اہل علم میں سے جو معتبر اہل علم ہے، قدیماً حدیثاً، پرانے آج کے، کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ قیمت ادا کر دو، یا کسی نے ناپ تول کی بات بھی نہیں کی. سا ہے، نص ہے، منصوص نبوی لفظ ہے سا. تو اسی اعتبار سے، اس سے قبل شہر میں سا نہیں تھا، مد کے اعتبار سے لوگ 4 مد کا خیال کرتے تھے. آج سا موجود ہے، براہ راست سا سے کر لیا جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق مد سے نہیں، براہ راست سا سے ہے. سا ہی کا استعمال ہو، لوگوں کو بتلائیں، اس کا علم دیں. جی، اس کا تعلق زکوٰۃ الفطر سے ہے. بہرحال کہ یہ صدقہ فطر ہم جو ہے کن کن چیزوں میں سے دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوراک کیا تھی صحابہ کی؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام، ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کھانا کھاتے تھے، جو اناج کھاتے تھے، جو خوراک تھی، اس میں سے دیتے تھے. اب کھانا کیا کھاتے تھے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا الزَّبِيب، ہمارا جو کھانا تھا، ایک تو ہم جو ہے کشمش کھاتے تھے، ہماری خوراک کا ایک ساتھ کشمش، اور اسی طریقے سے والشعیر، جو کھاتے تھے، والعقد، اور پنیر کھاتے تھے، والتمر، اور کھجور کھاتے تھے. گویا صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان تمام چیزوں میں سے لوگ نکال کر کے صدقہ فطر دیتے تھے. اسی لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ صدقہ فطر اناج میں سے دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، رقم نہ دی جائے. اناج، چونکہ نبی نے اناج دینے کا حکم دیا، اناج ہی دیا جائے. لیکن علماء کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قیمت دی جا سکتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت حسن بصری، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت دے سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ علماء کے ان اقوال کی روشنی میں بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اناج دے، لیکن وقت اور حالات اور ضرورت کے تحت آدمی پیسہ بھی دے سکتا ہے. اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا افراط و تفریط کا معاملہ ہے. کچھ لوگوں نے قیمت ہی کو طے کر دیا. ان کے یہاں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے ہر سال، اس سال فطرہ اتنا پیسہ دینا ہے، اور ان کے یہاں فطرہ کا مطلب، صدقہ فطر کا مطلب پیسہ ہی ہے. یہ غلط ہے. اور کچھ لوگ پیسہ دینے کو حرام مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بھئی آپ ہم کو ایک بات بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کے نام سے ایک پیمانہ بنایا، ہم نے تول کر کے دیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی عبادت ہے اور عبادت میں جیسا حکم دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے، تو ہم نے کہاں ویسا کیا، ہم تو تول کے دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنیر دی جا رہی ہے، کھجور دی جا رہی ہے، کشمش دی جا رہی ہے، ہمیں سیدھا سیدھا گیہوں ملا، آٹا ملا، ہم نے دے دیا. تو تھوڑا بہت تو ہم نے وہاں بھی اپنی مصلحت کا فائدہ اٹھایا، ہم نے اپنا فائدہ دیکھا، اپنی مصلحت دیکھی. تو جب ہم اپنی مصلحت دیکھ رہے ہیں تو ہم سامنے والے کی بھی مصلحت دیکھیں. کہ فطرانہ جنس کے علاوہ رقم کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت زیادہ ان دنوں میں خصوصاً رمضان المبارک میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اس پر بحث مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو دیکھیں 2 انتہائی اقوال ہیں اس حوالے سے. انتہائی اقوال، ایک انتہائی قول یہ ہے کہ صدقہ فطر جنس سے ہی دینا فرض ہے. جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مثلا کھجور کھاتے ہیں تو کھجور ہی دینی ہے، گندم کھاتے ہیں تو گندم ہی دینی ہے. اس کے عوض نقدی وغیرہ دینا یہ بالکل جائز نہیں، اور اگر کوئی نقدی وغیرہ دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا. یہ ایک انتہائی قول ہے. جبکہ دوسرا انتہائی قول یہ ہے کہ نقدی دینا ہی ضروری ہے، یا کم از کم نقدی دینا افضل ہے. جنس بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن نقدی دینا یہ زیادہ افضل ہے. یہ دوسری ایک انتہا معلوم ہوتی ہے. جو درمیانہ اور راجح قول ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ آپ اس اناج سے ادا کر دیں یا اس غلے سے ادا کر دیں جو آپ کھاتے ہیں. مطلب کھجور کھاتے ہیں تو کھجور سے ادا کر دیں، گندم کھاتے ہیں گندم سے، چاول کھاتے ہیں تو چاول سے ادا کر دیں. 2.5 کلو کے حساب سے محتاط قول کے مطابق آپ وہ لیں اور ایک ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں. لیکن اگر آپ نقدی کی صورت میں ادا کرنا چاہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو بعض لوگ تشدد کی طرف چلے گئے ہیں ان کا اتنا سختی کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار ملتے ہیں اور تابعین سے بھی ایسے آثار ملتے ہیں، تبع تابعین سے بھی، کہ وہ
صدقۃ الفطر میں غلے کی قیمت ادا کرنا جائز سمجھتے تھے۔ پہلا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,371 نمبر پہ ہے۔ ابو اسحاق السبیعی ہیں، امام ابو اسحاق السبیعی یہ تابعین میں سے ہیں اور کافی سارے صحابہ کرام سے ان کا لقاء اور سماع ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، کہ میں نے لوگوں کو پایا اس حال میں کہ وہ، یعنی دیکھا میں نے لوگوں کو صدقہ فطر اپنا کھانے کی قیمت دراہم میں ادا کرتے ہوئے، جو وہ کھانے کے لیے استعمال کھجوریں وغیرہ کرتے تھے یا جو وغیرہ، ان کی قیمت درہموں کی صورت میں ادا کرتے ہوئے صدقہ فطر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے اور تابعین کو بھی، جو جلیل القدر ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے۔ یہ خود تابعی ہیں درمیانے درجے کے، تو کبار تابعین کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام کو بھی دیکھا ہے انہوں نے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور تابعین سے اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اس کے بعد عموی خلیفہ راشد، عموی خلیفہ سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، وہ ان سے بھی یہ بات ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,368 نمبر پہ کہ عن کل انسان نصف درہم، ہر انسان سے نصف درہم وہ صدقہ فطر وصول کرنے کا حکم فرماتے تھے کہ ہر انسان سے نصف درہم۔ تو اگر یہ لازم اور فرض تھا کہ آپ نے جنس کی صورت میں ادا کرنا ہے، نقدی یا کیش یا کوئی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو کہ تابعی ہیں، خود بھی صحابہ کرام سے شرف ملاقات بھی ہے ان سے، تو وہ تو ایسا نہ کرتے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تھا اور یہ غلط تھا تو صحابہ کرام انہیں سمجھا دیتے۔ ایسا کہیں کچھ نہیں ملتا کہ کسی نے منع کیا ہو یا اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔ اور پھر اس میں آج کل کے دور میں بسا اوقات مشکل بھی در آتی ہے۔ کوئی شخص باہر کے ملک میں بیٹھا ہے یا پاکستان میں کسی دور دراز علاقے میں ہے، کسی بڑے شہر میں ہے، وہ گاؤں اور دیہات میں وہاں اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں جو مستحقین ہیں، مساکین ہیں، ان کو اپنا صدقہ فطر بھیجنا چاہتا ہے، تو وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جائے گا کہ وہاں سے وہ بلٹی کروائے گا یا وہ کہیں کوریئر سروس میں وہ دے گا اور پھر اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ پہنچے گا اور اس پر کافی سارے اخراجات بھی آ جائیں گے۔ اور اگر وہ باہر کہیں امریکہ وغیرہ میں بیٹھا ہے تو تب اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ناممکن حد تک۔ تو ایک شخص گھر میں مثال کے طور پر ہم آٹا لے کر کھاتے ہیں، گندم نہیں رکھتے اپنے پاس، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، آٹا خرید کر وہ کھاتے ہیں۔ اب ایک شخص دکان پہ جائے گا کہ ان پیسوں کا آٹا لے گا اور آٹا لے کر پھر مسکین تک پہنچائے گا صدقہ فطر، تو اگر وہ ڈائریکٹ پیسے ہی مسکین کو دے دے اور مسکین وہ آٹا وغیرہ خرید لے جو بھی اس کو چاہیے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ آسانی والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال بہتری ابھی بھی اسی میں ہے، آپ کھجور سے یا چاول سے یا گندم سے یا آٹے سے صدقہ فطر جن سے ادا کر دیں، لیکن نقدی کی صورت میں اگر آپ سہولت اور آسانی سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا صدقہ فطر بالکل ادا ہو جائے گا۔ رہی بات آپ کی کہ کیا نقد دیا جا سکتا ہے، مسئلہ بڑا اختلافی ہے۔ بعض علماء کرام اس کے سخت خلاف ہیں کہ فطرے میں پیسے دیے جائیں، لیکن دیگر علماء کرام اس بات کو جائز مانتے ہیں کہ پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ افضل، اولا، بہتر یہی ہے کہ غلہ دیا جائے، لیکن جواز اس کا بھی ہے کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں میں صدقہ فطر دینا ہے۔ کیا صدقہ فطر اناج کی شکل میں دینا ہی فرض ہے یا صدقہ فطر پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ غلے کی شکل میں دیا جائے، اناج کی شکل میں دیا جائے، گیہوں کی شکل میں دے سکتے، چاول کی شکل میں دے سکتے، جو، کھجور، پنیر، منقع، یہ سب شکلوں میں دے سکتے ہیں، فطرہ نکال سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1506، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔
मजबूरी के तहत, लेकिन मजबूरी के तहत कुछ उलमा ने सदक़े फितर की कीमत निकालने की इजाज़त दी है, यानी अनाज के बजाय पैसा भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, इंशाअल्लाह सदक़े फितर हो जाएगा। इस सिलसिले में देखिए अपने दरमियान ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो जिद पर अड़े हुए हैं और किताबें लिख रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं कि नहीं अनाज ही देंगे, पैसा नहीं दे सकते, गल्ला ही देना है, पैसा देना सही नहीं है, उनको कुरान और हदीस समझ में नहीं आती। अल्लाह के वास्ते मुनाजरा मत कीजिए, किताबें मत लिखिए और इनाम का ऐलान मत कीजिए। भाई ये मसला खुला हुआ है, लोगों के सामने अपनी बात रख दीजिए, थोपिए नहीं, बातचीत बंद मत कीजिए, एक दूसरे को बुरा भला मत कहिए। गल्ला जो है बतौर करेंसी भी इस्तेमाल होता था, इसलिए कीमत देना भी जायज़ है। सही बुखारी किताबुल बुयू किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2151 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन इश्तरा गनमन मुसर्रात फहतलबहा फइन रज़ियहा अमसकहा व इन सखतहा फवी हलबतिहा साउन मिन तमरिन, के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जिस शख्स ने मुसर्रात बकरी खरीदी और उसे दूहा, अगर उसको मामला रजामंदी वाला लगा तो अपने पास रोक ले, और अगर वो राजी नहीं है तो वापस कर दे, और इस दूध के बदले में एक साख खजूर भी दे दे, यानी बकरी भी वापस कर दे और दूध जो लिया था तो एक साख खजूर भी दे दे। तो यहाँ एक साख खजूर जो है वो बतौर करेंसी इस्तेमाल हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कीमत भी देना जायज़ है, हरज की कोई बात नहीं। सहाबे कराम का मौक़िफ़ क्या है? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 174 इमाम अबू इसहाक़ सबी कहते हैं अदरक्तुहुम वहुम युअतूना फी सदक़त रमज़ान अद्दराहिम बिक़ीमत अत्ताम, मैंने उन लोगों को पाया और देखा कि वो लोग रमज़ान में फितरा जो दिया करते थे वो दिरहम की शक्ल में, जो अनाज के कीमत में हुआ करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ क्या? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 173 उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खिलाफत में यह हुक्म जारी किया कि फितरा में लोगों से गल्ला या उसकी कीमत वसूल करो, लोगों से गल्ला या उसकी कीमत वसूल करो, यह सरकारी फरमान है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का क्या कहना है? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 174 फितरा में कीमत देने के कायल हैं, फितरा में कीमत दे सकते हैं। इमामों के नज़दीक क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी कीमत निकालना साबित है, दारक़ुतनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 150 सही रिवायत है ये। इमाम इब्न माइन कहते हैं तारीख़ इब्न माइन के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 376 अलकीमत तुजज़ी फ़ी ताम इंशाअल्लाह व ताम अफ़ज़लु, ताम की जगह गल्ले की जगह पर कीमत निकालना जायज़ है, लेकिन ताम निकालना, अनाज निकालना ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आया मजमूअल फ़तावा जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 82 में, ज़रूरत और मसलहत के तहत फितरा में कीमत निकालना भी जायज़ है। मेरे भाइयों, मुनाजरा करना, डिबेट करना, इनाम रखना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, घटिया समझना अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए, गुंजाइश से फ़ायदा उठाइए।